ایک وہ وقت بھی تھا جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ماسٹر اگر بچے کو مارتا تھا تو بچہ گھر آ کر اپنے باپ کو نہیں بتاتا تھا، اور اگر وہ بتا بھی دیتا تھا تو باپ اسے ایک اور تھپڑ رسید کر دیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اکیڈمی کا کوئی تصور نہیں تھا اور ٹیوشن پڑھنے والے بچے نکمے شمار ہوتے تھے۔ بڑے بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بھائیوں کے استعمال میں آتے تھے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لڑائی کے موقع پر کوئی ہتھیار نہیں نکالا جاتا تھا، صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا تھا، میں تمہارے ابا جی سے شکایت کروں گا۔ یہ سنتے ہی اکثر مخالف فریق کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ اس وقت کے ابا جی بھی کمال کے تھے۔ صبح سویرے فجر کے وقت کڑکدار آواز میں سب کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرتے تھے۔ بے طلب عبادتیں کرنا ہر گھر کا معمول تھا۔ کسی گھر میں مہمان آ جاتا تو ارد گرد کے ہمسائے حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگتے اور فرمائشیں کی جاتی تھیں کہ مہمان کو ہمارے گھر بھی لے کر آئیں۔ جس گھر میں مہمان آتا تھا وہاں پیٹی میں رکھے فنائل کی خوشبو والے بستر نکالے جاتے تھے، خوش آمدید اور شیروں کی کڑھائی والے تکیے باہر رکھے جاتے تھے، مہمان کے لیے دھلا ہوا تولیہ لٹکایا جاتا تھا اور غسل خانے میں نئے صابن کی ٹکیاں رکھی جاتی تھی۔ جس دن مہمان نے رخصت ہونا ہوتا تھا سارے گھر والوں کی آنکھوں میں اداسی کے آنسو ہوتے تھے۔ مہمان جاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو 10 روپے کا نوٹ پکڑانے کی کوشش کرتا تو پورا گھر اس پر احتجاج کرتے ہوئے نوٹ واپس کرنے میں لگ جاتا، تاہم مہمان ہر صورت میں یہ نوٹ بچے کو دے کر ہی جاتا تھا۔ شادی بیاہوں میں سارا محلہ شریک ہوتا تھا۔ شادی اور غمی میں آنے جانے کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا علیحدہ سے رکھا جاتا تھا جو اسی موقع پر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ جس گھر میں شادی ہوتی تھی ان کے مہمان اکثر محلے کے دیگر گھروں میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ محلے کی جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی بعد میں پورا محلہ اس کی دعوت کرتا تھا۔ کبھی کسی نے اپنا عقیدہ کسی پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی۔ رات کو سب 9 ساڑھے 9 بجے تک سو جایا کرتے تھے۔ رات دیر تک جاگنے کو نحوست تصور کیا جاتا تھا۔ صبح اذان کی آواز کانوں میں گونجتی تھی اور اس کے بعد گھر یا ہمسایوں کے مرغ اذان دیا کرتے تھے۔ گھر میں درخت موجود ہوتا تھا اور صبح صبح چڑیوں کی آواز کانوں کو سنائی دیتی تھی۔ گھر کے مرد نماز پڑھنے چلے جاتے تھے اور یوں دن کا آغاز بہت جلدی ہو جاتا تھا۔ دوپہر میں اکثر گھروں میں روٹی بنائی جاتی تھی اور ساتھ پودینہ، ٹماٹر اور پیاز کی چٹنی بنائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ظہر کا اہتمام کیا جاتا تھا اور پھر قیلولہ کیا جاتا تھا۔ گھر میں دادا دادی کے وجود کو رحمت سمجھا جاتا تھا، ان کا کہا ہوا حرف آخر ہوتا تھا۔ محلے داروں کے دکھ سکھ سانجھے ہوتے تھے اور کسی بارات یا فوتگی پر اتحاد کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ نہ کوئی بیرہ ہوتا تھا اور نہ ہی شادی حال۔ محلے کے تمام لوگ مل کر شادی کی ساری تیاریاں کرتے تھے اور اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی تو ہمسائے بھی کئی دن تک چولہا نہیں جلاتے تھے۔ پھر دیواریں اونچی ہونا شروع ہوئی، درخت ختم ہو گئے، پرندے اڑ گئے، مرغ پولٹری فارمز میں چلے گئے اور دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی کم آنے لگی۔ ایک وقت میں کئی کھانے ٹیبل کی زینت بننے لگے، برکت ختم ہو گئی اور ایک گھر میں رہتے لوگ بھی ایک دوسرے سے انجانے ہو گئے۔ پرائیویسی کے نام پر الگ الگ رومز بن گئے اور گھر میں رہتے ہوئے رابطے موبائل فونز پر ہونے لگے۔ شادیاں شادی ہالز میں ہونے لگیں۔ محلے میں فوتگی پر منہ دکھانے کی رسم چل نکلی۔ کئی سالوں کے اس سفر میں ہم نے سب کچھ کھو دیا،
پایا کچھ بھی نہیں۔ میرے زمانے بڑے سہانے تھے، وہ دور محبتوں کا دور تھا، چاہتوں کا دور تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ بچپن سے ریلیٹڈ اور پرانے دور کی بہت سی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر ملیں گی، جسے دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔